نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ یہودی علماء اور عیسائی علماء بیٹھے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے، بحث و تکرار کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے۔ یہودی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات جو ہم نے کل پڑھی تھی وہ اور یہ آیات نازل فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے، بہت پہلے آ چکے ہیں، یہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد آئی ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو سینکڑوں سالوں کا فرق ہے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہودی بنے، بعد میں عیسائی بنے، تو وہ کیسے یہودی اور عیسائی ہو سکتے؟ اللہ نے جواب دیا۔ مکہ کے جو مشرک تھے وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام دین ابراہیمی پر، تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی نہ عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ خالص مسلمان، ایک طرف، ایک اللہ کے ہونے والے۔ حنیف کا معنی ہے سب کچھ، سب سے بیزار، ایک اللہ کی طرف تھا، ایک اللہ کی جو عبادت کرنے والے، وہ مسلمان ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں وہ سب مسلمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ہم تمام انبیاء اللاتی بائی، اللاتی بائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہو، مائیں مختلف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا کہ ہمارا دین ایک ہے، سب نبیوں کا دین ایک ہے، اور وہ دین کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ دین تمام نبیوں کا مشترکہ رہا ہے۔ توحید، ہر نبی توحید کی دعوت دینے کے لیے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت پوری نہیں کرتا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ اور دوسرا رسالت، اور تیسرا آخرت کی دعوت دیتے رہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ شریعت ہر ایک کی مختلف، احکام مختلف تھے۔ نماز ہر کسی نے پڑھی ہے، ہر ایک کے لیے نماز فرض تھی، ہر ایک کے لیے روزے فرض تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھی۔ زکوٰۃ بھی پہلی امتوں پر فرض تھی، لیکن اس کا طریقہ کار کے اندر مختلف تھے، ہر ایک کا طریقہ کار مختلف تھا، عبادت کا طریقہ مختلف تھا۔ تو شریعتیں مختلف تھی لیکن دین سب کا ایک ہی تھا۔ تو سب مسلمان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، لیکن وہ یکسو مسلمان تھے، حنیف مسلم تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں کو بھی جواب دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ یہ بات جو ابراہیم علیہ السلام، یاد رکھیں، وہ واحد نبی ہیں جن کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، اور مکہ کے مشرک بھی مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اعزاز کسی نبی کو حاصل نہیں ہے کہ جن کو سب مانتے ہیں۔ لیکن نا یہودی کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہہ رہے ہیں کہ وہ عیسائی تھے، مکہ کے مشرک کہہ رہے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور مسلمان بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا کہ ابراہیمی کون ہے؟
ان اول الناس بابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب، للذین یقیناً وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتبعوہ پیروی کی اس کی، جو ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلتے ہیں نا، جو پیروی کرتے ہیں وہ ابراہیمی ہیں، وہ دین ابراہیم پر۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اختیار کرو، اس کی پیروی کرو۔ اور ان کا دین کیا تھا؟ توحید۔ ایک وقت ایسا تھا کہ پوری زمین پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج اس روئے زمین پر صرف دو توحید پرست ہے، ایک میں ہوں اور ایک میری بیوی، اور کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی خاطر سب سے جو ہے نا وہ ٹکر دی، حالانکہ اکیلے تھے، پوری قوم ایک طرف ہے، گھر کے افراد باپ بھی دوسری طرف ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی پرواہ۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ان کے قریب ہیں، اور یہ نبی وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کرنے والے ان کے قریب ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، مشرک نہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ جو ہے نا وہ مومنوں کا حامی، مددگار، ولی ہے، دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کا دوست ہے؟ مومنوں، ایمان والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کے نا دوست ہوئے، اور میرے دوست جو ہیں وہ میرے باپ رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتی ہے ایک جماعت، طائفہ چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں، فرقہ بڑی جماعت کو کہتے ہیں، فرقہ بڑی جماعت، طائفہ چھوٹی جماعت، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کاش وہ گمراہ کر سکیں تمہیں۔ اہل کتاب میں سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کاش ان مسلمانوں کو یا رسول اللہ کو گمراہ کر، وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ نہیں وہ گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں اس بات کی شعور نہیں ہے، اس بات کی خبر ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ خود گمراہ ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان گمراہ ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گمراہ ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں خود گمراہ ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود گواہ ہو، تم خود گواہی دیتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، آف دی ریکارڈ، آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے کہ اللہ کا سچا نبی، لیکن کیا کریں، یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آ، اس لیے ہم نے اس کی مخالفت کرنی، اس پر ایمان نہیں لایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے والد، ان کے والد یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور ان کے چچا بھی عالم، وہ کہتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے نا تو میرا باپ اور میرا چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کچھ سوالات، اور پھر واپس گھر میں آئے تو آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو میں سن رہی تھی۔ میرے چچا نے کہا کہ بھائی جان آپ نے کیسا پایا ان کو؟ انہوں نے کہا وہی ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، وہی ہے، کوئی یعنی کہ مجھے اس میں شک نہیں ہے
یہ یقیناً وہی نبی ہے۔ تو پھر میرے چچا نے کہا کہ بھائی جان کرنا کیا ہے؟ میں کہا مخالفت کرنی ہوگی، مخالفت کرنی ہے، ماننا نہیں ہے، ایمان نہیں لانا۔ کیوں یہ بنو اسحاق میں سے کیوں آ گیا؟ یہ یہودی جو تھے مدینہ میں آباد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں ہماری کتابوں میں موجود جو نشانیاں ہیں علاقے کی، وہ یہ علاقہ ہے کہ جہاں وہ آخری نبی آئے گا۔ تو جہاں آ کر آباد ہوئے اور مشرکین سے یہ کہا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں یہاں سے نکال دیں گے یا تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ لیکن جب وہ آخری نبی بنو اسماعیل میں سے آ گیا تو خود یہودی بھی ایمان نہیں لائے، صرف حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ انسان ہزاروں کے مجمع میں سے اپنے بیٹے کو پہچان لے گا، وہ میرا بیٹا۔ تو اللہ نے فرمایا جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح آپ کو بھی پہچانتے ہیں، مگر حسد کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گیا۔ اندازہ کریں کہ ایک نبی بھی برداشت نہیں کر سکے۔ ابراہیم علیہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی محمد رسول اللہ، ایک نبی بھی ان کو برداشت نہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اس وجہ سے کہ یہ بنو اسماعیل میں تھے۔ فرمایا کہ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، کیوں تم کفر کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ سچا نبی ہے۔ اسی لیے ہم نے پیچھے پڑھا نا، عیسائی بھی جانتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا آؤ مباہلہ کر لو، نہیں جی ایسی مباہلہ نہیں کرنا۔ آپ نے میں اگر عیسائی میرے ساتھ مباہلہ کر لیتے تو نہ ان کے گھر والے زندہ رہتے، نہ ان کا مال اسباب، سب کچھ تباہ و برباد، مگر انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے سچے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولی الناس بإبراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین وَدَّتْ طَائِفَةٌ من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون۔ اور کوئی سوال کوئی پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔